یہ مکران کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف تربت۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تربت یونیورسٹی کے فرسٹ پرو وائس چانسلر، جو تربت یونیورسٹی کے فاؤنڈر میں سے ایک ہیں، جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ صاحب۔ اور کالج کے طور پر ہو اور تمام اسپیشلائزیشن اسی میں پھر کیے جائیں، تو یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی چونکہ جنرل یونیورسٹی ہے ہی، اور ہم چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر تو یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل سبجیکٹ اس طرح ہم شروع کریں کہ جہاں ہمیں ایکسپرٹیز جو جنرل سبجیکٹ ہیں ان میں ملنا ہمیں مشکل ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو جنرل سبجیکٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس ہوا، انگلش لٹریچر ہوا، بلوچی ہوا، بلوچی میں تو ہیں مینجمنٹ سائنس ہوا یا دوسرے اکنامکس، کامرس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو ان میں ہمیں ملنا مشکل ہے۔ تو پروفیشنل میں تو جو ڈگریز ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کھولنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو رن کیسے کرنا ہے، یہ اس میں مشکلات ہیں، اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اس طرف جانا چاہیے۔ سر دیکھتے ہیں تو بلوچستان کی تقریباً جو یونیورسٹی ہوتے ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس کی ہر طرح سے سوشل میڈیا میں خبریں چلتی ہیں ہر بار، تو یونیورسٹی آف تربت اس میں فائنینشیل کرائسس کے معاملات کو کیسے آپ حل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہماری نئی یونیورسٹی ہے، اتنی پرانی نہیں ہے، کہ جہاں اس طرح کے کرائسس آئے ہیں وہاں ایک اہم فیکٹر جو یہ ہے کہ اوور امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوا ہے وہاں پہ۔ اب بلوچستان یونیورسٹی کی اب بات کرتے ہیں یا دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں جو پرانی یونیورسٹیز ہیں بلوچستان میں رن کر رہی ہیں، ہماری یونیورسٹی میں فی الحال چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ البتہ کچھ اس طرح کے ایشوز یقیناً مینجمنٹ میں یا مس مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز تو ہوتے رہیں گے یا آئیں گے، کبھی ڈارک ایج آئے گا، کبھی لائٹ ایج آئے گا، تو لیکن مجموعی طور پر فی الحال ہمارے پاس اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں، ہمارے کولیگز پریشان ہو جائیں کہ ہمیں تنخواہ کا مسئلہ، ہماری سیلری ملے گی بر وقت یا نہیں ملے گی۔ فوری طور پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے الحمدللہ۔ فی الحال تو ہماری یونیورسٹی جا رہی ہے، اچھی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ تربت یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس علاقے سے آئے ہیں اور ان کو ایشوز ہیں تعلیمی معیار کو لے کر یا کچھ اور، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا، ہم تربت سے ہیں، میرا نام فراز احمد ہے، میرا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے بایو کیمسٹری میں۔ اچھا، تعلیمی معیار سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ یہاں تعلیمی معیار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ہمارے جو ٹیچر اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ قابل ہیں، اور ایسے ماشاءاللہ ٹیچر ہیں کہ ہم فلی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں، ہم مطمئن ہیں ان سے۔ جیسے کہ کراچی ہو گیا، لاہور یا اسلام آباد ہو گیا، کیونکہ اکثر یہ اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے ہیں، اس طرف رخ کرتے ہیں، تو تربت یونیورسٹی کے قیام سے کچھ مطلب استفادہ حاصل ہو رہا ہے کہ مطلب اتنی دور جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ جی ہاں بالکل، یہاں کے جو لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تربت یونیورسٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو تربت یونیورسٹی کے قیام سے جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں انہیں باہر جانا نہیں پڑ رہا ہے نا، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں الحمدللہ 4000-3000 اسٹوڈنٹ جو ہیں پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایمان لیاقت، بیسیکلی میں گوادر سے ہوں اور ابھی میں ادھر یونیورسٹی آف تربت میں اسٹڈی کر رہی ہوں۔ میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے لیبارٹری میں کام کرنا ہے اور مجھے ریسرچ سائنٹسٹ بننا ہے، اور میں نے اسی وجہ سے بایو ٹیکنالوجی فیلڈ میں ایڈمیشن لیا تاکہ میں اپنے جو گوادر میں ایک لیبارٹری خود کی اوپن کر سکوں، تاکہ میں خود جو ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکوں، ان کی فری میں علاج کر سکوں۔ یہ میرا سب سے بڑا ہے، اور میں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہنا چاہتی
چاہتی ہوں کہ ادھر تربت یونیورسٹی میں آئیں, ایڈمیشن لیں, کیونکہ ادھر اگر میں اسٹڈی کی بات کروں تو ادھر اسٹڈی کے حوالے سے مطلب ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹ اپنا جو کورس ہے وہ کور نہ کر سکے, کیونکہ ٹیچرز ڈیلی اپنے کلاسز لیتے ہیں, کوئی بھی ٹیچر اپنی کلاسز مس نہیں کرتے. ہمارے اگر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں نیچرل اینڈ بیسک سائنس, اس کے اندر ماشاء اللہ الحمد للہ ایم فل کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی پی ایچ ڈی ہولڈر اسٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ آئیں گے, ایڈمیشن لیں گے, اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں ادھر ایم فل بھی کروں اور پی ایچ ڈی بھی کر سکوں, تاکہ میں دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں دور کے علاقے سے ہیں یا گوادر کے ہیں یا پسنی کے ہیں یا سربندر کے ہیں, وہ بھی ادھر آئیں, ایم فل کریں یا پی ایچ ڈی کریں یا بی ایس کے بھی ایڈمیشن ادھر لے سکتے ہیں. تربت یہ جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف تربت, تاریخی طور پر یہاں کے لوگوں کی شروع سے ایک مطالبہ تھا کہ مکران میں کوئی یونیورسٹی بنے. اب ایک بہت بڑے کیا کہتے ہیں ایولوشن کہیں یا ارتقائی عمل کے نتیجے میں یونیورسٹی یہ تشکیل پایا یا اسٹیبلش ہوا ہے. یونیورسٹی ایک پروجیکٹ تھا, بلوچستان یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا, 2009 میں تربت میں اسٹیبلش ہوا ہے, اور 2012 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا ہے, اور 13 میں فل فلیج یونیورسٹی بنی ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی آف تربت, 2013 میں اس پہ کام شروع ہوا ہے, اور 2018 کو ہم لوگ سب یہاں پہ شفٹ ہو گئے. پہلے ہم ایک رینٹڈ بلڈنگ میں سٹی کے اندر تھے. تو یہ جو یونیورسٹی ہے پاکستان کے تمام یونیورسٹیز سے یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ مختلف ہے, کہ یہ یونیورسٹی ان لوگوں کو سروس دے رہی ہے یا یہاں پہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں. اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید یہ بچے 90% بچے کہیں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. اس وقت ہماری جو ہے اسٹرینتھ ہے, اسٹوڈنٹ باڈی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5000 ہے, لیکن ماشاءاللہ یہاں کے جو بچے ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کے ساتھ اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو یہ ان سے آگے ہوں گے, پیچھے نہیں ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے یونیورسٹی آف تربت کے سینئر ڈرائیور جو بچیوں کو مختلف روٹ سے لے کر آتے ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نام بتائیے گا اپنا. محمد اقبال. محمد اقبال صاحب, کس روٹ سے آپ بچیوں کو لے کر آتے ہیں؟ ہم لوگ جو تربت سٹی کے سارے مطلب روٹ ہے, مند تمپ ہے, ناصر آباد ہے, اور اس طرف اوشاب کے سائڈ ہے, یہ رونک ہے. تربت کے مختلف جگہوں سے بچیاں اٹھا کے لاتے ہیں یونیورسٹی آف تربت میں. آپ کی بس کس روٹ سے ہو کر آتی ہے؟ صرف ایک اوشاب, ناصر آباد اور تربت, یہ سارے سائڈوں پہ بسیں بچیوں کو اٹھا کے لاتے ہیں. جہاں سے آپ بچیوں کو اٹھاتے ہیں پھر اسی کے وہاں سے ہی آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر کہیں ایسی روٹ سے جہاں ان کو نزدیک پڑے وہاں چھوڑتے ہیں؟ نہیں, جہاں سے ہم لوگ جو صبح اٹھاتے ہیں وہاں پہ جا کے کھڑی کر کے اس کو اتارتے ہیں, وہ ہم لوگوں کا ذمہ داری ہوتا ہے. جہاں سے اٹھاتے ہیں وہی. جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا, مکران کے سب سے بڑے یونیورسٹی تربت یونیورسٹی میں ہم اس وقت موجود تھے, اور مختلف ہماری فیکلٹی ممبر سے بات ہوئی, ان سے رائے جانا, اور تقریباً یہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی, اور یہاں کے جو ترقیاتی اور باقی جو کام ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائے کہ یہ یونیورسٹی میں کیسے اسٹوڈنٹ ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکران کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف تربت, اور یہاں سے ہم نے کوشش کی کہ وائس چانسلر سے بھی, تاکہ یہ جو ہے یونیورسٹی ترقی کے اور کتنے منازل طے کر سکتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کے سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.